اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ جی ناظرین، آج کا یہ دور ترقی کا دور ہے، آج کا یہ دور بدلاؤ کا دور ہے کہ جہاں پر ہر لحاظ سے، چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ نالج کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ماڈرنٹی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کلچر کے لحاظ سے ہو، ہر دن بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر پل کوئی نہ کوئی ترقی پیش آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ایز اے شیعہ، ایز اے فالوور آف اہل بیت علیہ السلام، جب ہم ثقلین یعنی قرآن مجید اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، روایات محمد و آل محمد علیہ السلام کو آج کے اس ماڈرن دور میں یعنی 21ویں صدی میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو زمانہ ہمیں یہ طنز کستا ہے کہ یو آر بینگ این آرتھوڈاکس، یو آر بینگ بیکورڈ۔ تو کس طرح سے ہم آج کی اس 21ویں صدی ماڈرن زمانے میں ان تمام چیلنجز کو فیس کریں، ایک ہم کہہ سکتے ہیں نالجبل، ایک علمی جواب دے کر۔ تو آئیے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وہ ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد موسوی صاحب قبلہ۔ آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آغا، ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں مذہب تشیع کو، اور ہم شیعان حیدر کرار، شیعان اہل بیت علیہ السلام کو اس زمانے میں بھی چیلنج اٹھانا پڑتے تھے، اور آج کے زمانے میں یہ زمانہ 21ویں صدی 21st سینچری کا ہے، آج بھی چیلنجز اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمانے کے شیعوں کو کون سے چیلنجز اٹھانے پڑتے تھے عام طور پر، عمومی طور پہ، اور آج کیونکہ ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے تو کیا چیلنجز میں کوئی بدلاؤ آیا ہے؟ کس طرح سے ہم انہیں کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں چیلنجز رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ، بلکہ سارے انبیاء کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا چیلنجز کے بغیر۔ ہمیشہ نبی آتے ہیں اللہ کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے، مومنین قبول کرتے ہیں، اکثر لوگ قبول نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ یہ تہمت رہی ہے نبی کے اوپر اور نبی کے ماننے والے کے اوپر کہ تم لوگ بیکورڈ ہے۔ یس، قرآن میں آپ پڑھ لیجئے، اساطیر الاولین، ہمیشہ تہمت رہی ہے کہ انبیاء پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اساطیر الاولین جو بہت پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ تہمت نہیں ہے۔ آج وہی تہمت ہے مومنین کے اوپر۔ جہالت کے نتیجہ ہے۔ جاہل انسان جب حق کے سامنے ہو جاتا اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو تہمت لگاتا ہے کہ یہ پرانی بات ہے، یہ بیکورڈنس ہے۔ جی، چیلنجز جو اس زمانے میں تھے اور آج سملر ہے، اوکے، سملر ہے۔ آج بھی یہ زمانہ اور ہر زمانہ کے لیے تقاضا ہوتا ہے۔ حق ہر زمانے میں موجود، باطل وہ بھی موجود۔ جی، باطل والے حق کے اوپر الزام لگاتے ہیں، حق والے ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، برہان، ایویڈنس۔ یس، یہ مسئلہ ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے۔ حق والے ثبوت دیتے ہیں، ایویڈنس دیتے ہیں، اوتھینٹک ایویڈنس، اور باطل والے الزام۔ جو چیلنجز ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے نزدیک کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل سارے انبیاء اور ائمہ معصومین اور ان کے ماننے والے وہی چیلنجز کے شبیہ دیکھا ہے، اور ہمارا موقف کہ ایسے چیلنجز کے سامنے کیا کرنا، وہ بھی انبیاء اور ائمہ معصومین سے ہم سبق
لیتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. Yes. So we mean to say that history always repeats itself. بالکل جی. بالکل. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسا جیسے زمانہ بدلتا ہے تو کیونکہ ہمیں ایسا نہیں کہ وہی زمانے میں اسٹک رہنا ہے جو 1400 سال پہلے تھا. وی ہیو ٹو adapt with the modern technology, we could say. We have to adapt with the modern generation, we could say. So کس طرح سے زمانے کے ساتھ بدلاؤ لانا خود میں اور کمیونٹی وائز امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیے زمانے کے بدلنے کی بات ہمیشہ رہی ہے. یعنی ابھی ہم 21st سینچری 20 سینچری سے پہلے یعنی پہلی سینچری اور دوسری سینچری میں فرق ہے, تیسری فرق ہے. جی. تو فرق ہمیشہ رہتا رہا. ایسی باتیں ہیں زندگی میں جو تبدیل اور بدلنے کے قابل نہیں ہے. مین فیکٹس آف لائف, زندگی کی مین حقیقت ہے. مثلا ہر انسان جو عقل رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ سچائی اچھی ہے, یس, برائی بری ہے, بالکل, جھوٹ بولنا بری بات ہے, ظلم کرنا قبیح ہے, بری بات ہے, احسان کرنا اچھی بات ہے. یہ حقیقتیں ہیں, قابل تبدیل نہیں ہے. یعنی 5000 سال پہلے سچ بولنا اچھا تھا اور جھوٹ بولنا برا. ابھی تک سچ بولنا اچھا اور جھوٹ بولنا برا. یس, یہ حقیقتیں جو انچینجبل ہے, یہ فطری ہے. ہاں بالکل انچینجبل ہے. 10,000 سال پہلے وہی ہے. یتیم کے اوپر شفقت دینا اچھا ہے اور غریب کے اوپر ظلم کرنا برا ہے. یس. تو زندگی میں حقیقتیں جو انسان کی فطرت میں ہے انچینجبل ہے. چینج کہاں ہوتا ہے؟ چینج مینز میں. مینز ابھی ہم جب جانا چاہتے ہیں فرض کیجئے ایک ملک تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں یا ٹرین سے جاتے ہیں یا گاڑی سے جاتے ہیں. اس زمانے میں جاتے تھے اونٹ کے اوپر. یس. یہ چینج ہے. ان دا مینز, جو مینز ہے وسائل میں چینج ہوتا ہے. کپڑے کے شکل میں پہلا کس طرح سلاتے تھے, ابھی کس طرح سلاتے ہیں, یہ چینج ہو سکتا ہے. زندگی کے حالات میں وسائل میں چینج ہو سکتا, مگر زندگی کی حقیقت قابل چینج نہیں ہے, قابل تبدیل نہیں ہے, بالکل نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب میں ظلم کرنا شروع کروں چونکہ پرانی بات ہے. ظلم کرنے کی برائی ابھی زمانہ بدل گیا ہے بالکل, مگر حقیقت بدل نہیں ہوتی ہے. تو ہم اس زمانے کے تبدیلی کے ساتھ ہماری وسائل میں تبدیلی ہونی چاہیے. یعنی ہم حق کی پہنچانے کے طریقہ, یس, پہلا ہم جاتے تھے لوگ سے بات کرتے تھے. ابھی گھر پر آپ میسج بھیج سکتے, 1000 آدمی کو ملتا ہے. یا سوشل میڈیا حدیث جو آپ لکھتے ہیں اور بیچتے ہیں ہزاروں لوگ کو ملتا ہے. یہ وسیلہ ہے جو نیا ہے, خدا کی نعمت سے ہے کہ ہم نئے وسائل کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں حق کے پہنچانے کے لیے. جی. Yes, we can say that means change, but the reality doesn't. بالکل, reality is unchangeable. Okay. Reality is unchangeable. بالکل. جی. اب یہاں پہ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ حدیث کتابوں میں لکھتے تھے, آج اسے پہنچانے کا ایک طریقہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک کلک میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دور میں, آج کے اس ماڈرن زمانے میں, اگر ہم مثال کے طور پہ ثقلین یعنی قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں بقول رسول اللہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, تو اب
کہیں نہ کہیں یہ ہمیں طنز کسا جاتا ہے دیٹ وی آر بینگ این آرتھوڈاکس. تو کس طرح سے ہم ایسے لوگوں کو جواب دیں؟ جیسے کہ بینگ آرتھوڈاکس ایک تہمت ہے. تہمت. ہم آرتھوڈاکس نہیں ہیں، ہم حقیقت کے وفادار. جو حقیقت ہے ہم حقیقت کے وفادار. ہم دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اور حقیقت کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم ریئلسٹک ہیں. دیکھیے لوگ ریئلسٹک ہوتے ہیں جب حقیقت ریئلٹی کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم ہمیشہ ہمارا ہر قدم میں شیعہ اسلام میں جو حقیقی اسلام ہے ریئلسٹک. یہ تہمت کہ آپ لوگ آرتھوڈاکس ہیں، نہیں، بالکل نہیں. ہم حقیقت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ورنہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں آرتھوڈاکس، ان کے زندگی میں کیا ہے ہم خود دکھائیں. یعنی ہمارا دین اور ہدایت اہل بیت کے بدلے میں ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو ہے؟ اگر ہے تو دکھائیں. آ کے دنیا کے سامنے آ جائے اور کہہ دے تم لوگ چھوڑ دو اہل بیت کو اور یہ لے لو. کیا اگر کوئی انسان کچھ ایسی چیز لا سکا جو اہل بیت کی ہدایات کے برابر ثابت کر سکتے تو ہم چیلنج کریں گے. بالکل ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی راہ، کوئی راستہ، کوئی طریقہ، کوئی منہاج نہیں ہے اہل بیت کے ہدایات کے برابر. اس لیے ہم کہتے ہیں یہی حق ہے اور اس کے سوا حق نہیں ہے. دین اسلام، حقیقی اسلام حق ہے. لوگ جو الزام لگاتے ہیں لگانے دو. لگانا تو آسان ہے، ہم پر نہیں. انبیاء کے اوپر بھی کتنے تہمت لگایا گیا، بہت ہے کہ اساطیر الاولین، تم لوگ بہت پرانی باتیں کرتے. یہ تو تہمت، اس کی کوئی علمی قیمت نہیں ہے. It means we shouldn't get affected by that. At all. We should not care for the allegation. Allegation ہے، اس کی کوئی scientific value نہیں ہے. No value as far as knowledge is concerned. Knowledge حقیقت ہے، ہم حقیقت کے مطابق عمل کرتے ہیں. جی. تو لیکن یہاں پہ اکثر جو ہے خود ہماری کمیونٹی کے یوتھ ایسا کہتے ہیں کہ بہت بار ایسا مسائل ہوتے ہیں اور ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ ان دس ورلڈ کہ ادھر دیٹ لکس اے پروبیبلٹی کہ ادھر ہم ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں یا ادھر ہم دنیا میں جی سکتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ یا تو ایک دم ریلیجن یا ایک دم دنیا میں جی سکتے ہیں؟ تو کس طرح سے ہم اسے ریکنسائل کریں دنیا اور ریلیجن کو؟ ارے دنیا کے اندر جینا ڈسپلن چاہیے نہیں. سوال یہ ہے انسان زندگی کر سکتے ڈسپلن کے بغیر، سسٹم کے بغیر؟ نہیں. یعنی زندگی کی ضرورت ہے ایک سسٹم ہے، ڈسپلن ہم لیتے ہیں جس سے اللہ سے، جس نے زندگی کو خلق کیا، پیدا کیا. اس لیے ہم زندگی میں یعنی زندگی کرتے ہیں ڈسپلن کے مطابق جو خالق زندگی اللہ نے دیا ہے. بے شک. اس لیے ہمارے life in this world is according to the best discipline, best system. And we say ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈسپلن کے مقابلے میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے جو ہمارے ڈسپلن کے سامنے آ سکے. بے شک. تو اب یہاں پہ ہم ایک اہم نقطہ کہنا چاہیں گے کہ اب یہ تو ٹھیک ہو گئی کہ بات کس طرح سے ہمارا جو ایک ڈسپلنڈ ایک وے آف لیونگ ہے ایز دا روایات آف محمد آل محمد سیز اٹ از دا بیسٹ امانگسٹ آل. بالکل. تو آج ایسا دیکھا گیا ہے کہ افسوس جو ہے ود ان آور شیعہ کمیونٹیز، کیونکہ ایسا ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایز دا
centuries pass on and up till now, up till the 21st centuries, دھیرے دھیرے کر کے جو ہے splits آتے جاتے ہیں. تو what will your message be to the younger generation کہ ہر سینچری میں کوئی نہ کوئی split ضرور آتا ہے within the community itself. تو کس طرح سے ہم ایک جٹ ایک ساتھ یونائٹ رہے even the passing of the centuries itself. To be realistic, دیکھیے واقعیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، اور چونکہ ہر انسان کی تفکر الگ ہے، ڈفرینٹ ویوز، الگ الگ خیالات انسانوں کے اندر ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو ڈسپلن ہم سب اللہ، رسول اور اہل بیت کے اندر رہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رسول ہمارے آخرین اور عظیم ترین رسول ہے، اور اہل بیت رسول کے بعد خلفائے برحق ہے جو اہل بیت اطہار ہے. یہ حقیقت. اس کے بعد جو ڈفرینس آف اوپینین یہ معمولی ہے. اٹ شوڈ ناٹ میک اس وری. یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے. دو بھائی کے درمیان اختلاف نظر ہو سکتا ہے، تو اسپلٹ میں اس کو اسپلٹ نہیں کہتا. چینج آف اوپینین اور ڈفرینس ان اوپینین، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اگر اختلاف ہوا تو ہم رجوع کریں گے اللہ اور رسول اور اہل بیت. بے شک جی. اور آخر میں یہی سوال ہے کہ کیونکہ ہمارے ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اولڈر جنریشن ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دا ینگر جنریشن. تو کس طرح سے ہاؤ دا اولڈر جنریشن could focus on attracting the younger generation into Imam Bargah's Islamic centers in order to propagate the message of Sakalain Quran and Ahl Bayt alayhi salam. The elder generation توقع نہ کرے کہ ینگر جنریشن ایلڈرز کے برابر دنیا کو دیکھتے ہیں. ایلڈر کے نگاہ ان کے زمانے کے مطابق، ینگر کے نگاہ ان کے زمانے کے مطابق. اس لیے ہم ینگر جنریشن کو توجہ دیتے ہیں مین فیکٹس کی طرف. مین فیکٹس. اب کس طرح ینگر جنریشن ریئیکٹ کرتا ہے خود آزاد ہے. یعنی سوشل ایکٹیویٹی جو ایلڈر حضرات کرتے تھے، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ینگر جنریشن وہی ایکٹیویٹی کرے. نہیں، ان کے پاس نیا راستہ ہے. فرض کیجئے اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ابھی ہے، تو ینگر جنریشن اس کے خیال میں پیغام پہنچانے کے راستے ہیں، نئے راستے ہیں، پہلا نہیں تھا. تو elder generation should give the liberty to the younger generation to suggest ways to propagate and extend and to invite people to the message of Ahl Bayt alayhim assalam. And they should yani بزرگ حضرات ینگ حضرات کو، ینگ جوانوں کو ریسٹرکٹ نہ کرے، محدود نہ کرے، بلکہ they should give them the freedom to choose their own way to propagate the حقیقت which is unchangeable. میں نے کہا دیا جو حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے is unchangeable. But the difference is کیسے ہم اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچائے. راستے کیا ہیں؟ ینگر کی راستے اور ایلڈر کے راستے میں فرق ہو کوئی مشکل نہیں ہے جی. کم از کم حقیقت تو یہی ہے، یہی بات ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. امید کرتے ہیں ہمارے ویورز کو بھی اس سے مزید فائدہ حاصل ہوا گا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اللہ سلامت رکھے آپ کو اور ہمارے سارے مومنین کو، خاص طور پر میرے نوجوان حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عنایت کرے
کہ پیغام اہل بیت لوگوں تک پہنچا دے. جی بہت بہت شکریہ آغا. شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس پروگرام کا خلاصہ بس یہی کرنا چاہوں گا کہ کچھ بھی ہو جائے زمانہ آپ پہ آرتھوڈاکس بلیک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیکورڈ یا کوئی بھی تہمت لگائے, اٹ از جسٹ این ایلیگیشن. یو شوڈ آلویز اسٹک ٹو دا ٹیچنگس آف قرآن اینڈ اہل بیت ثقلین, کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا ولا یفترقا حتی یرد علی الحوض. تو اب خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ مرتے دم تک ہمیں محمد اور آل محمد قرآن مجید علیہ السلام ان کی تعلیمات سے ہمیں محروم نہ کرے اور ہمیشہ ان سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.